اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں اور سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی اچھا چینل مجھ کو نظر آئے گا فوراً ہی سبسکرائب کر دوں گا۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو سخاوت کے بارے میں بتاؤں گا کہ سخاوت اللہ اور اس کے رسول کو کتنی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا، سخی کی غلطی سے درگزر کرو، کیونکہ جب وہ لغزش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے کہ اسے ہلاکت میں پڑنے سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ تبارک و تعالی سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، اگر تم بچا ہوا مال خرچ کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر اسے روک رکھو گے تو تمہارے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ لو تو تم پر ملامت نہیں، اور دینے میں اپنے عیال سے ابتدا کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایسا کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور کسائش کرتا ہے، اور تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سخاوت و فیاضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر اپنا مال خرچ کرنا انسانی معاشرے کے ماتھے کا جھومر کہلاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنا اور سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پسندیدہ فعل ہیں، اور اس کے بالمقابل مال و دولت اپنے پاس روک کے رکھنا اور کنجوسی کرنا اتنا ہی ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو 7 بالیاں اگائے، ہر والی میں 100 دانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محتاجوں کو ویسے ہی دیکھے جس طرح وہ فائدہ مند تجارت کی طرف دیکھتا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ آج کے دن کی تھوڑی محنت روز قیامت کے لیے 2 گنا فائدے کا باعث نہیں بلکہ کئی گنا فائدے کا باعث بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ایسا کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو اچھا قرض دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور کسائش کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تنگ روزی دیتا ہے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو اسی کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل سے دولت خرچ کرنی چاہیے، کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رات اور دن چھپا کر اور ظاہر میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا ثواب ہے، اور ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی خوش ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے، ناکامی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، تمام لوگوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک باغ پر سے گزر ہوا۔ وہاں ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس کی روٹی آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی باغ میں چلا آیا۔ اس کے پاس روٹی آئی اور اس کے پاس ایک کتا ہی چلا آیا اور اس کے غلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس غلام نے کام کرتے کرتے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی۔ اس کتے نے اس کو کھا لیا اور پھر کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے دوسری اور تیسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی۔ اس نے دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی ڈال دی۔ کل 3 ہی روٹیاں تھیں، وہ تینوں کتے کو کھلا دیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ تینوں کی تینوں روٹیاں ختم ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں روزانہ آتی ہیں؟ اس نے عرض کیا آپ نے تو ملاحظہ فرمایا ہے 3 ہی آیا کرتی ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تینوں کا اظہار کیوں کر دیا؟ تو آپ نے تینوں کی تینوں روٹیاں اس کو کیوں کھلا دی؟ تو غلام نے عرض کیا حضرت یہاں کتے رہتے نہیں، غریب بھوکا کہیں دور سے مسافت کر کے آیا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اس کو ویسے ہی واپس کر دوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تم آج کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا ایک دن فاقہ کر لوں گا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو بڑی سخاوت کرتا ہے، یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔ یہ سوچ کر شہر میں واپس تشریف لے گئے اور اس باغ کو اور غلام کو اور جو کچھ سامان باغ میں تھا سب کو اس کے مالک سے خریدا اور خرید کر غلام کو آزاد کر دیا، اور وہ باغ اس غلام کو نذر کر دیا، اس غلام کو دے دیا۔ یقیناً سخاوت و فیاضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کے مال و دولت میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، بلکہ اس سے اس کی عزت و آبرو میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ سخاوت و فیاضی اور مخلوق خدا پر خرچ کرنے سے انسان کے جملہ عیوب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ان سب کی جگہ اس کی یہ ایک سخاوت و فیاضی والی اچھائی لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ سخاوت کیا ہے؟ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو، یعنی ان کے مال میں طمع نہ رکھو، لالچ نہ رکھو، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، جبکہ کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخی بنائے، آمین ثم آمین۔